अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं द नैरेटिव। मेरा नाम है उबैद शाह। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। इलेक्शन जो है वो हो चुके हैं 8 फरवरी 2024 को। इलेक्शन के हवाले से आप सबको मालूम है क्या होता रहा अभी तक। जो है वो एक सियासी शोर किसी कैफियत है। सियासी शोर जो है वो धांधली का शोर। धांधली के इल्ज़ामात में बनी अभी मौजूदा जो हुकूमत है वो सब आप लोग के सामने है। पलटाट की जी एक बड़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आई है आज सामने कि जी इंतखाबात में क्या हुआ, तो वो उसका ऑपरेशन जो है वो बाकायदा तरीके से पलटाट ने किया है। अब हमने सोचा कि आपके साथ थोड़ी सी ज़रा इसकी तफसीलात शेयर कर दें जी। पलटाट ने इंतखाबात 2024 पर अपनी जायज़ा रिपोर्ट जारी की है। 2024 के आम इंतखाबात में सबसे कम मुनसिफाना स्कोर रिकॉर्ड किया गया है। पिछले इंतखाबी अदवार के मुकाबले में शफाफियत के स्कोर में कमी की निशानदही करता है। कबल पोलिंग मरहले के दौरान इंतखाबी शेड्यूल में काफ़ी ताख़ीर, सियासी जबर, निगरान हुकूमत की जानिब से गैर जानिबदारी का फुकदान देखा गया। सूबाई हुकूमतें और रियासती इदारे और खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में अमन व अमान की बिगड़ती हुई सूरत हाल रही। पोलिंग के दिन जी मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट सर्विस बंद थी। उसकी वजह से जी समझौता हुआ बहुत ज़्यादा इस पे मोबाइल बंदिश ने इंतखाबी अमल में अवाम EMS मअतली ने सिर्फ इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम की शिरकत के लिए भी मुश्किलात पैदा की। पोलिंग मुकम्मल होने के बाद तयशुदा वक्त से ज़्यादा आर्जी नताइज के ऐलान में ताख़ीर ने इंतखाबात की साख पर संगीन सवालात को जन्म दिया। अच्छा जी, संगीन सवालात को जो जन्म दिया वो तो आज की डेट तक 6 मार्च 2024 आज की डेट तक जो है वो इसके ऊपर सवालात उठाए जा रहे हैं। और फॉर्म 45, फॉर्म 47, फॉर्म 48 इन सब के ऊपर चल रहा है। टेम्परिंग, रिकॉर्ड टेम्परिंग के भी इल्ज़ामात जो हैं वो जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनकी जानिब से लगाया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में काफ़ी सारे आपके MNAs और MPs जो हैं वो वहाँ पर रोज़ की बुनियाद पे आते हैं अपने वकला के साथ, लेकिन अब ये कि उनको आगे रेफ़र कर दिया जाता है। और हमने आपको बहुत पहले ही बताया था, जैसे ही इलेक्शंस हो गए थे उसके बाद हम लोगों ने इलेक्शन कमीशन से आपको अपनी ही वीडियो में एक बताया था कि जी आगे ट्रिब्यूनल्स फॉर्म होंगे। तो अब ट्रिब्यूनल्स के अंदर जाने का मतलब यही है कि जो मौजूदा हुकूमत है शहबाज शरीफ साहब की, शहबाज हुकूमत जो है जिनको इंतहा से ज़्यादा एक सबसे बड़ा जो एक है वो चैलेंज का जो सामना है वो है माशी चैलेंज का। और हमेशा से हम लोग एक बात हर वीडियो में कह कह के हम थकेंगे नहीं कि इसको जो पॉलिटिकल एक टर्मोइल है, जो ये एक सर्कस चल रहा है, मेरे ख्याल से इसको ख़त्म होना चाहिए। चाहे वो अपोजिशन हो, चाहे वो हुकूमत हो, दोनों की जानिब से एक मिसाक मईशत जो है उसकी तरफ इनको आगे बढ़ना चाहिए। और ये इकोनॉमिक जो एक डिज़ास्टर है उससे इसी तरह निकला जा सकता है कि सब एक पेज पर आ जाएं। लेकिन मेरे ख्याल से ये बड़ा ही मुश्किल लग रहा है, क्योंकि जो अपोजिशन है वो भी एक धुआंधार अपोजिशन शोर के साथ वो उन्होंने पार्लियामान में कदम रखा है। और जो हुकूमत है वो भी डटी हुई है। तो हुकूमत और अपोजिशन के जो बेंचेस हैं उनमें अब मुकाबला जो है वो कांटे का है। देखेंगे जी कोई काम करना चाहता है तो वाकई करना चाहता है, और अगर काम करना चाहता है, वाकई करना चाहता है, तो दूसरा उसको कितने हद तक काम नहीं करने देना चाहता। तो ये अब एक जंग है इनकी आपस में, ये चलती रहेगी। ये तो खैर बहरहाल कौमी असम्बली का इजलास जो है वो इतवार के रोज़ जुम्मे के रोज़ तक मुलतवी किया गया था। अब जुम्मे के दिन फिर एक मछली बाज़ार जो है वो वहाँ पर लगेगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी जो कि अब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के जो रहनुमा हैं सारे वहाँ पर वो लोग जो है काफ़ी ज़्यादा एहतजाज कर रहे हैं। इसमें अब आगे पता चलेगा कि ये लोग क्या करना चाहते हैं क्या नहीं। खान साहब ने तो जी काफ़ी सारे नामों की जो काबीना है इनकी खैबर पख्तूनख्वा की, उसमें काफ़ी सारे नाम, जो 7 नाम थे वो कल हमने आपको बताए थे। और बकाया भी इसके ऊपर अब मामलात चल रहे हैं। आगे देखेंगे कि इनकी जो फॉर्मेशन है सारी सूबाई हुकूमत की वो हो जाती है तो उसके बाद क्या इनका आगे का लाहेमल अगला क्या होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब का आज दौरा था पेशावर का। पेशावर में वो गए, अली अमीन गंडापुर साहब ने उनको नहीं वेलकम किया, नहीं गए वो वहाँ पे। इन्होंने पैकेज का भी ऐलान किया कुछ वहाँ पर शहबाज शरीफ साहब ने। तो मेरे ख्याल से ये जो नाराज़गियाँ हैं ये अब कब तक चलती रहेंगी। हमेशा से हम यही कहते हैं कि अब सूबा और वफाक ये अब एक आमने सामने होंगे तो सूबे के जो मामलात हैं वो किस तरह से चलेंगे। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि जी सूबा खुद से ही रेवेन्यू जनरेट करे और खुद ही अपने कमाए और खुद ही खाए। ये नहीं हो सकता। किसी न किसी फोरम पे इनको, और पाकिस्तान के लिए मेरे ख्याल से इन लोगों को इकट्ठे होने की ज़रूरत है, इकट्ठे हों। और शहबाज शरीफ साहब भी और बिलावल भुट्टो साहब ने भी जिस किस्म की तकरीर अपनी की थी फ्लोर ऑफ द हाउस पे, मेरे ख्याल से उनको भी ये नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि अपने पिछले जितने
بھی ان کے جلسے تھے الیکشن کیمپین کے، اس کے اندر انہوں نے کہا تھا کہ جی سیاسی قیدیوں کو ہم رہا کروائیں گے اگر ہماری حکومت آتی ہے، اور ہم لوگوں سے انتقام کی سیاست نہیں کریں گے۔ تو اب اگر اس قسم کی جملے کسے جائیں گے فلور آف دا ہاؤس پہ اپنے اپوزیشن کی طرف، یا عمران خان صاحب کے بارے میں اگر کوئی بات کی جائے گی، تو میرے خیال سے یہ نامناسب ہے۔ اگر یہ لوگ یہ باتیں کرتے رہیں گے تو obviously یہ تنقید برائے تنقید ہوگی، تنقید برائے اصلاح کسی صورت نہیں ہو سکتی، اور اس وقت اصلاح کی ضرورت ہے۔ اپنی اصلاح کریں، اپنی سیلف اکاؤنٹیبلٹی کریں، اور اس چیز کی، اس سینسٹیوٹی کو جاننے کی کوشش کریں کہ ہم لوگ کس مشکل دور سے گزر رہے ہیں۔ اور obviously یہ ایک عام پاکستانی عوام نہیں کر سکتی۔ پاکستانی عوام کے اوپر جس قدر اس وقت معیشت کا بوجھ ہے، اس بوجھ تلے وہ لوگ دبے ہوئے ہیں، میرے خیال سے کچھ بھی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ان میں نہیں ہے۔ ایک یہ معلوم تھا کہ اچھا جی ایک الیکشن آ رہے ہیں، جنرل الیکشنز ہیں، ہم لوگ اپنی منشا، اپنی مرضی کے مطابق جس بندے کو ووٹ دیں گے وہ پارلیمان میں آئیں گے، وہ ہماری خدمت کریں گے۔ لیکن اس ملک کے اندر واحد ایک الیکٹورل سسٹم تھا، وہ الیکٹورل سسٹم بھی، اس کے اوپر یہ پلڈاٹ کی رپورٹ جو ہے وہ آج سامنے آ گئی ہے۔ انہوں نے کہا جی اس کی شفافیت جو ہے وہ کب سے کس ٹینیور میں کیا تھی، اسی کی ہی آگے بہرحال آپ لوگ کو تفصیل بتاتے ہیں۔ جی فارم 47 اور 45 کے درمیان بڑے پیمانے پر تفاوت کے الزامات نے بھی انتخابات کی ساکھ کے بارے میں خدشات کو بڑھا دیا ہے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ویب سائٹ پر فارم 45، 46، 48 اور 49 کی اشاعت میں تاخیر کی گئی۔ الیکشنز ایکٹ 2017 کے سیکشن 95(10) کی خلاف ورزی نے الیکشن کی ساکھ کو مزید نقصان پہنچایا ہے۔ سنی اتحاد کونسل کو مخصوص نشستوں کی الاٹمنٹ 25 دنوں تک ایک بڑا تنازع بنی رہی، جبکہ دیگر تمام سیاسی جماعتوں کو مخصوص نشستیں الاٹ کی گئی۔ 2024 کے عام انتخابات میں پری پول مرحلے کے لیے تشخیص کا سکور 50% تھا، جو 2013 کے 62% کے سکور سے نمایاں طور پر کم ہے۔ اچھا جی الیکشن کے دن پولنگ کے عمل کا سکور 58% رہا۔ یہ سکور 2018 کے سکور سے کم تھا، جو 64% تھا۔ پولنگ کے دن کا مرحلہ، ووٹنگ کا عمل، پولنگ عملے کی کارکردگی، پولنگ سٹیشنوں کا معیار اور ووٹنگ کے اوقات کے دوران حفاظت کا اندازہ 2018 کے عام انتخابات کے مقابلے میں زیادہ خراب ہے۔ اچھا جی زیادہ خراب تو ہر طرح سے ہی ہے، لیکن 2018 میں بھی جو ہوا تھا وہ کچھ اتنا اچھا تو نہیں ہوا، لیکن یہ کہ ابھی جو ہوا یا جو ہو رہا ہے اس میں اتنی زیادہ کنفیوژن پیدا کر دی گئی ہے نا۔ میرے خیال سے اگر کوئی بھی ڈیسیجن آ رہا تھا، کوئی ڈیسیجن کر رہے تھے، بھائی اس کو ڈیسیجن کو کریں سیدھا اور پرا ماریں، بس سیدھا سٹریٹ اوے اس چیز کو کر دیں، آپ ایسا ہے ایسا نہیں ہے۔ اب آپ یہ سوچیں کہ فارم 45 جو ہیں، 45، 46، 48، بھائی خدا کا نام لیں، الیکشن کمیشن نے وہاں پر اپلوڈ کیا اپنی ویب سائٹ پہ، اور آپ کو پتہ ہے یہ ڈیجیٹل دور ہے، انٹرنیٹ بند ہے یا نہیں ہے۔ جس نے ٹویٹر یوز کرنا ہے وہ ٹویٹر یوز کرتا ہے، جس نے فیس بک یوز کرنی ہے اس نے فیس بک یوز کرنی ہے۔ یہ وہ والا دور نہیں ہے کہ اگر آپ لوگ بالکل ہی شٹ ڈاؤن کر دیں۔ وی آر ناٹ اے ففتھ ورلڈ کنٹری، ہم لوگ ففتھ ورلڈ ابھی نہیں بنے۔ اگر تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ بالکل ہی ففتھ ورلڈ کنٹری ہے، اس میں کسی کو کچھ بھی نہیں معلوم اور کچھ پتہ ہی نہیں چلے گا، تو یہ میرے خیال سے بھول ہے۔ تو لوگوں کو پتہ چل گیا، دھڑا دھڑ فارم ڈاؤن لوڈ ہوئے۔ آج صبح الیکشن کمیشن آف پاکستان میں گیا ہوا تھا، وہاں پر میں نے دیکھا کہ جتنے بھی یہ دوڑیں لگی ہوئی ہیں ایم پی اے ایم اے نے وہاں پر منت سماجت پہ اتر آئے، منتیں کر رہے ہیں وہاں پر ان کے سٹاف کی۔ لیکن الیکشن کمیشن بھی پریشان ہے بھائی، وہ بھی کہتا ہے کہ بھائی جان جائیں، سیدھا راستہ ان کو دکھا رہے ہیں عدالت کا کہ بھائی جائیں ٹریبیونل میں جائیں، ٹریبیونل میں جائیں، ٹریبیونل میں جائیں۔ تو بس اب ٹریبیونلز میں جائیں گے، ٹریبیونلز میں 2 سال کھاتا چلتا رہے گا۔ لیکن اگین چلیں، اگر کسی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے وہ بالکل ہم لوگ مانتے ہیں، ٹھیک ہے، ان لوگوں کو انصاف ملنا چاہیے، انصاف کے تقاضے بھی پورے ہونے چاہیے، قانون کو بالکل اپنا راستہ لینا چاہیے، وہ جس حوالے سے جیسے بھی ہو۔ اگر آر اوز کی، ڈی آر اوز کی کہیں پر بھی کوئی غلطی ہے، بالکل ان کی سرزنش بھی ہونی چاہیے، کارروائی بھی ہونی چاہیے ان کے خلاف، اور میرٹس کے اوپر فیصلے ہونے چاہیے، جو کہ میرٹس پہ فیصلے ہم امید کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی ہوں گے بھی۔ لیکن اس سارے عمل کے اندر آپ پارلیمان کو، حکومت کو بھی چاہیے وہ بھی چلائیں، اور اپوزیشن کو بھی چاہیے کہ اس کو چلنے دیں۔ فورمز آپ کے پاس موجود ہیں، پارلیمنٹ کا تقدس پامال مت کریں، گالم گلوچ کی سیاست سے باز آ جائیں۔ جس نے جس کو جتنی گالیاں دیں بھائی وہی اس وقت جو ہے وہ چیمپئن ہے۔ یہ معیار بیسیکلی ایک سیٹ کیا گیا ہے، کون کس پہ زیادہ چیخا، کس نے کس کو زیادہ بدتمیزی سے جواب دیا، کون کس کے خلاف زیادہ چیخا، کس نے کس کو زیادہ بلی کیا، کس نے کس کو زیادہ بیش کیا، بس جی وہ ہیرو ہے۔
وہ سوشل میڈیا کا بھی ہیرو ہے, وہ مین سٹریم کا بھی ہیرو ہے. اچھا جی فلاں جگہ جی چپلیں چل گئی, جوتے چل گئے, یار فار گاڈ ہیون سیک دس از ناٹ ڈن. پاکستان کو ان سب چیزوں کا متحمل ہی نہیں ہے, کیونکہ سچویشن جو ہے نا وہ کافی فلوئڈ ہے. میں نہیں کہہ رہا, میں مایوس نہیں کر رہا, سچویشن لیکن کافی فلوئڈ ہے. اس فلوئڈ سچویشن کو کنٹرول کرنے کے لیے ہمیں ہینڈ ان گلوز ہونا پڑے گا. اچھا جی, پولنگ دن کا سکور عام انتخابات 2013 کے سکور سے زیادہ سکور حاصل کیا, جو 44% رہا. ووٹ کی گنتی کا سکور 40% رہا, جو کہ 2018 کے عام انتخابات کے برابر تھا. 2013 کے عام انتخابات میں گنتی کے مرحلے نے 50% کا سکور حاصل کیا, جبکہ 2002 اور 2008 کے دونوں عام انتخابات میں یہ سکور 47% تھا. پولنگ کے بعد کے مرحلے نے 40% سکور کیا, جو کہ ایک ہمہ وقتی کم سکور ہے. پولنگ کے بعد کے مرحلے میں کم سکور 2002 کے عام انتخابات کی عکاسی کرتا ہے, جس میں حالیہ برسوں میں غیر معمولی طور پر بعد از عام انتخابات دھاندلی دیکھی گئی تھی. اچھا, یہ کم سکور انتخابات کے بعد کے مرحلے کے لیے اعتماد کی کم سطح کی نشاندہی کرتا ہے. مجموعی طور پر عام انتخابات 2024 کے معیار نے 49% سکور کیا ہے. یہ سکور نہ صرف 50% کے سکور سے کم ہے, بلکہ پچھلے 2 انتخابات کے مجموعی سکور سے بھی کم ہے. ووٹوں کی گنتی, نتائج مرتب کرنا, ٹرانسمیشن, استحکام, عارضی نتائج کا اعلان اور انتخابات کے بعد کے عمل کو کم از کم 40% سکور ملے. الیکشن کمیشن آف پاکستان 2024 کے عام انتخابات میں ہونے والی بے ضابطگیوں کی مکمل اور غیر جانبدارانہ تحقیقات کرے. الیکشن کمیشن عبوری نتائج کی ترسیل, استحکام اور اعلان میں تاخیر کی ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کا اعلان کرے. الیکشن کمیشن الیکشن مینجمنٹ سسٹم کے ناکارہ ہونے کی صورت میں نتیجہ جاری کرنے کی آخری تاریخ کو پورا کرنے کے لیے ہنگامی منصوبہ بندی کی کمی کو تسلیم کرے اور متبادل سسٹم بنائے. اب دیکھیں جی, یہ بھی ای ایم ایس سسٹم اس مرتبہ متعارف کیا گیا تھا جی, اس میں کچھ نہیں ہوگا. ہم لوگ صبح 7 بجے تک بیٹھے رہے, ریزلٹس آ رہے ہیں. وہ الیکشن کمیشن نے بھی ایک عجیب ہائیڈ اینڈ سیک جو ہے وہ چلایا ہوا تھا, میڈیا کے ساتھ بھی اور پاکستانی عوام کے ساتھ بھی. اچانک 5 بجے جی خبر آتی ہے کہ جی الیکشن کمیشن پریس کانفرنس کرنے جا رہے ہیں, ریزلٹس اناؤنس ہونے والے ہیں. سب کی دوڑیں لگ گئی. وہ 5 بجے پتا چلا جی وہ آئے ہیں, ان کے سیکٹری صاحب آئے ہیں, بیٹھے ہیں, اور لٹرلی ودن 2 to 3 منٹس جب بندہ سیٹل ڈاؤن کرتا ہے, تمام میڈیا آپ کے سامنے لگا ہوا ہے, 3 منٹ میں وہ صرف سیٹل ہی ہوئے ہیں, انہوں نے کوئی بات ہی نہیں کی, بات کیے بغیر اٹھ کے چلے گئے. ظاہر ہے تنازعات کا شکار تو پھر ہوگا نا سسٹم. تو باقی اس کے علاوہ ظاہر ہے جو ٹیمپرنگ کی باتیں ہو رہی ہیں کہ اچھا جی یہ کاٹا گیا نمبر, یہ ٹھیک کیا گیا, یہ فلاں کیا گیا, تو یہ سارا کچھ یہ ہم نہیں کہہ رہے بھائی, یہ پلڈاٹ کہہ رہا ہے, اس کی رپورٹ کہہ رہی ہے, جو انہوں نے اپنی جائزہ رپورٹ جاری کی ہے ان الیکشنز کے حوالے سے. اچھا جی, متبادل سسٹم بنایا جائے جی. الیکشن کمیشن فارم 45, 46, 48 اور 49 کی دستخط شدہ کاپیاں شائع کرنے میں ناکامی کو تسلیم کرے. بالکل جی, یہ کرنا چاہیے. نہیں ہوئی, کچھ چیزیں ہیں, کچھ نہیں ہیں, کچھ فارم ہیں, کچھ نہیں ہیں, جو ہیں وہ اب ڈاؤن لوڈ نہیں ہو رہے, جو نہیں ہیں وہ اس میں کسی کو بھی ووٹ نہیں پڑا. سب کچھ سوشل میڈیا پہ پڑا ہوا ہے. کیا کس چیز کو روئیں بھائی, کس چیز پہ تفصیلات آپ لوگ کو بتائیں, سب کچھ آپ لوگوں نے دیکھا ہوا ہوگا. اچھا جی, الیکشن ٹریبیونلز کو ہر کیس کی بنیاد پر تنازعات حل کرنے کی اجازت دی جائے. پنجاب میں 2018 کے عام انتخابات کے بعد بنائے گئے 8 کے مقابلے میں صرف 2 الیکشن ٹریبیونلز بنائے گئے ہیں. اس پر تشویش ہے. اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس بار انتخابی درخواستوں کے فیصلے میں زیادہ تاخیر متوقع ہے. بالکل جی, وہ ہم نے الیکشن کمیشن آف پاکستان میں جا کے آپ کو تفصیلات بھی بتا دی ہیں کہ جی وہاں پر رول رہے ہیں اس وقت لوگ, بڑے سارے نام ہیں. ظاہر ہے میں جرنلسٹک ایتھکس میری نہیں ہے یہ کہ میں ابھی اس فورم پہ یا کسی بھی فورم پہ ان کو ڈسکلوز کروں, سیکرٹس ہیں کہ وہاں پر فائلیں, اس قدر فائلیں پڑی ہوئی ہیں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. بڑے بڑے نون نام ہیں اس کے اندر, سندھ سے بھی ہیں, بلوچستان سے بھی ہیں, کے پی سے بھی ہیں. بہرحال اللہ پاک اپنا کرم کرے. الیکشن ٹریبیونلز کی تعداد میں اضافہ کیا جائے تاکہ تمام انتخابی درخواستوں کا فیصلہ 180 دنوں کی قانونی ڈیڈ لائن کے اندر کیا جا سکے. عام انتخابات 2013 کی تحقیقات کے لیے بنائے گئے کمیشن کی طرح انکوائری کمیشن تشکیل دیا جائے. الیکشنز ایکٹ 2017 کے سیکشن 95(10) کی خلاف ورزی نے الیکشن کی ساکھ کو مزید نقصان پہنچایا ہے. پری پول فیز سے متعلق تشخیص کے پہلے حصے میں اہم اداروں
इदारों के किरदार का जायज़ा लिया। वफाकी और सूबाई सतहों पर निगरान हुकूमतों, मीडिया, सिक्योरिटी फोर्सेस और बाकी जितनी भी आपके इदारे हैं उनकी गैर जानिबदारी के बारे में सवालात का जायज़ा लिया गया। अमन व अमान, उम्मीदवारों के तनों, हल्कों की हदबंदी और इंतखाबी फहरिस्तों का भी जायज़ा लिया गया। 2024 के आम इंतखाबात में प्री पोल मरहले के लिए मजमूई तौर पर तशखीस का स्कोर 50% था। 2013 के इंतखाबात में पोल मरहले के लिए मजमूई तौर पर तशखीस का स्कोर 62% था। अच्छा जी, ये सारे स्कोर थे, ये स्कोर आप लोगों से हमने शेयर किए। और लेकिन वंस अगेन देखें, ये फॉर्म 45, फॉर्म 47, 48, इन सब की बातें तो चलती रहेंगी, लेकिन अल्टीमेट एंड यही है कि पाकिस्तान के लिए जो है वो कुछ अपना किरदार अदा करना चाहिए हर बंदे को, चाहे वो आवाम हो। आवाम तो बेचारी वही है जी, पेट्रोल महंगा हो रहा है, गैस महंगा हो रहा है, दाल चीनी आटा चावल ये चीज़ें महंगी हो रही हैं। रमज़ानुल मुबारक की आमद है, रमज़ान आने वाला है, और अल्लाह ताला इस मुल्क पर अपना ख़ास फजल करम करे। और मेरे ख्याल से सियासतदानों को थोड़ा सा सीरियस होने की ज़रूरत है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। इंशाल्लाह आप लोगों से दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।